الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بأكواب وأباريك وقأس من معين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: عينا وفيها تسمى سلسبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يسقون من رحيق مختوم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، یہ وہ مقدس مہینہ آ گیا جس مہینے میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. ہماری نظروں کے سامنے مبارک مہینہ ہے اور آج کا دن جمعہ کا دن مبارک دن بھی ہے. دعا فرمائے بارگاہ الہی میں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، کہنا سننا قبول فرمائے. اس مبارک مہینے کی برکت سے اور مبارک دن کی برکت سے اللہ ہماری تمام نیک ضروریات کو پورا فرمائے. عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ اللہ پاک نے، سب سے اعلیٰ مقام اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ پاک اس دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ اس دنیا کے نظام کو ہی نہیں بناتا. اب لوگوں کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر ایک بات آتی ہوگی کہ اللہ کو جب ایک نبی کو بھیجنا تھا جن کے صدقے میں اللہ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اللہ پاک نے بنائے، یہاں تک کہ 18,000 مخلوقات کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جب ایک انسان کے لیے، ایک نبی کے لیے، تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ جب چھوٹا سا ہم پروگرام کرتے ہیں اور ایک بینر لگاتے ہیں، اس بینر کے اندر سینکڑوں علماء کرام کے نام ہوتے ہیں، ان کی پوری فہرست ہوتی ہے، لیکن اس پروگرام کا ایک واحد انسان الگ ہوگا جس کی وجہ سے پوری محفل جمع ہوتی ہے. ایک ایسا مقرر ہوگا، اس جلسے کا ایسا خطیب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان کے خطابت کو سننے کے لیے آئیں گے. تو شروع جب ہوتا ہے تو
ان سینکڑوں ناموں میں سے ایک ایک کر کے سب کو پہلے بلایا جاتا ہے تاکہ مجمع اچھی طریقے سے جم جائے، مجمع کے اندر رونقیں پتہ چلنے لگے، مجمع کے اندر لوگ متحد ہو کے بیٹھ جائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی بے قراری آ جائے کہ وہ خطیب جس کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سامنے ابھی جلوہ افروز ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی کی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سب سے آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی۔ جب سارے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رونقیں اس دنیا کے اندر سج گئی، اور اس دنیا کے اندر وہ ٹائم آ گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا وقت مقرر کیا، وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بہت مبارک مہینہ ہے، ایک مرتبہ اپنے نبی کے شان میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا، اور پیدا ہوتے وقت کیا کیا چیزیں ہوئی، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن چیزوں سے پیدا فرمایا۔ جب ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اللہ پاک نے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجے، سب میں اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے نرالے انداز میں اپنے محبوب کو چنا تھا اور اپنے محبوب کو بنایا بھی۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مواہب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک بڑے پیارے انداز سے، بڑے نرالے انداز سے اپنے محبوب کو بنایا، سوارا، تراشا اور اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے، وہ بنانے کا انداز ہی رب کا الگ تھا اپنے محبوب کو۔ اللہ پاک جب اپنے محبوب کو بنانے کا وقت ان کے مقرر کیے تو حضرت جبریل امین کو بلائے اور بولے، اے جبریل ادھر آؤ۔ جبریل فرشتوں کے سردار جو اللہ کی باتیں اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے، اللہ پاک نے جبریل امین کو بلایا اور ایک بات بتلاتا چلو کہ دنیا کے اندر بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں کہ جو ساری آسمانی کتابیں تھی، ساری آسمانی کتابوں میں ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے اس کتاب کے اندر بھی رکھ دیا تھا، اور ساری کتاب میں بتلا دیا تھا کہ میں آخری نبی بھیجوں گا جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، جن کا نام مجتبی ہوگا، مرتضی ہوگا، جو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ اس جیسا کوئی نبی نہیں اور ان کی امت کے جیسی کوئی امت نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل ادھر آؤ۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے سامنے پہنچتے ہیں اور اللہ پاک سے کہتے ہیں، اللہ پاک میں حاضر ہو گیا،
اللہ پاک نے کہا کہ اے جبریل جاؤ، جتنے فرشتوں کی جماعت جتنی ہے اور جتنے فرشتے ہیں سب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے اللہ پاک بہت سارے فرشتے، انگنت فرشتے ہیں، ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، سوائے آپ کو کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ پاک نے کہا جبریل جاؤ، مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، تم جاؤ سارے جبریل سارے فرشتوں کو بلا کے لاؤ اور میرے سامنے کھڑا کر دو۔ حضرت جبریل امین کہنے لگتے کہ اے باری تعالیٰ الہ العالمین، کوئی فرشتہ تو رکوع کر رہا ہے، کوئی فرشتہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ جب سے آپ نے ان کو پیدا کیا ہے کوئی فرشتہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ رکوع کر رہا ہے، کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی فرشتہ روح نکالنے کے کام پہ مقرر ہے، کوئی فرشتہ روزی دینے کے کام پہ مقرر ہے، کوئی فرشتہ پہاڑوں پہ مقرر ہے، کوئی فرشتہ دریاؤں پہ مقرر ہے، کوئی فرشتہ بارش کروانے پہ مقرر ہے، کوئی فرشتہ کسی کو تکلیف پہنچانے پہ اور کسی کو شفا دینے پہ مقرر ہے، کوئی فرشتہ کسی کے پاس اللہ کی باتیں پہنچانے پہ مقرر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں جبریل مجھے معلوم ہے، کوئی فرشتہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، جب سے میں نے اس کو پیدا کیا وہ سبحان اللہ ہی پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ جب سے میں نے اس کو پیدا کیا وہ رکوع ہی کر رہا ہے، کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی فرشتہ پہاڑوں پہ اس کو مقرر کیا تو وہ پہاڑ ہی پہ لگا ہوا ہے، کوئی فرشتے کو میں نے روح نکالنے پہ مقرر کیا وہ اسی پہ لگا ہوا ہے، جس فرشتے کو میں نے جب سے پیدا کیا اس کو اس وقت سے یہ لگایا کہ یہ روزی میرے بندوں تک پہنچانا وہ اسی پہ لگا ہوا ہے، کوئی فرشتہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ بارش کا فرشتہ ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے، کوئی فرشتے کو میں قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے بھی پیدا کیا ہوں، وہ بھی اپنے حکم کی تعمیل کے لیے میرے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اے جبریل جاؤ سارے فرشتوں کو بولو سب اپنے کام کو چھوڑ دے، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ سبحان اللہ کہنا چھوڑ دے، جو الحمدللہ کہہ رہا ہے وہ الحمدللہ کہنا چھوڑ دے، جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کرنا چھوڑ دے، جو سجدے میں وہ سجدہ کرنا چھوڑ دے، جو پہاڑوں پہ کھڑے ہیں ان کو پہاڑوں سے بلا کے لاؤ، جو ہواؤں کے فرشتے ان کو بھی بلا کے لاؤ، جو زمین کے فرشتے ان کو بھی بلا کے لاؤ، سارے فرشتوں کو بلا کے لاؤ۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیا اور میں سارے فرشتوں کو جا کے بلا کے لایا اور اللہ عز و جلال اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو دیکھا، اس کے بعد اللہ پاک فرمانے لگے اے فرشتوں کی جماعت آج تم کو معلوم ہے آج میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیدا کرنے والا ہوں، آج میں اپنے محبوب کو بنانے والا ہوں، میں یہ رب العالمین ہوں، میں رحمت العالمین کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اے فرشتوں کی جماعت تم کو معلوم ہے جس کی وجہ سے میں نے ساتوں زمین کو اور ساتوں آسمان کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے میں نے سورج چاند ستارے سیارے کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے میں نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ 8 جنتوں کو پیدا کیا، آج میں اس نبی کو پیدا کرنے والا ہوں جس نبی کی وجہ سے میں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ آج میں اپنے اس محبوب کو اپنے نورانی ہاتھوں سے میں خود بناؤں گا۔ فرشتوں کی جماعت کہنے لگی لگتا ہے اللہ پاک ہم سے کون سا کام لیں گے۔ ہر فرشتہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ الہ العالمین ہم سے کون سا کام لیں گے، الہ العالمین ہم سے کون سا کام لیں گے۔ اتنے میں اللہ پاک کہتے ہیں جبریل سارے فرشتوں کو کہہ دو وہ سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جائیں اور اپنے کام پہ لگ جائیں، جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے وہ سبحان اللہ کہنے پہ لگ جائیں، جو رکوع کر رہے تھے وہ رکوع کرنے میں لگ جائیں، جو سجدہ کر رہے تھے وہ سجدہ کرنے میں لگ جائیں، جو پہاڑوں کے جن کا پہاڑوں پہ مقرر کیا تھا وہ پہاڑ پہ چلے جائیں، جن کو ہواؤں پہ مقرر کیا تھا وہ ہواؤں پہ چلے جائیں، جن کو میں نے بارش برسانے پہ مقرر کیا تھا وہ اپنے کام پہ چلے جائیں۔ جتنے فرشتے ہیں جو کام کر رہے تھے اے جبریل تم جا کے کہہ دو سارے فرشتوں کو وہ اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں۔ حضرت جبریل امین خدا کی تعمیل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے فرشتوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، لیکن حضرت جبریل امین کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد 2 بات کی کہ آج تم کو معلوم ہے کہ میں کس کو پیدا کرنے والا ہوں، آج میں اپنے آخری محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیدا کرنے والا ہوں، آج میں اس نبی کو پیدا کرنے والا ہوں جس نبی کے صدقے میں میں نے دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، 8 جنتوں کو بنایا۔ اے فرشتوں کی جماعت میں نے تم کو بھی اس نبی کے صدقے میں بنایا، آج میں اسی نبی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے اے الہ العالمین، اے ساری کائنات کے رب، اے احکم الحاکمین،
اے بادشاہوں کے بادشاہ، میرے ایک بات سمجھ میں نہیں، آپ سمجھا دیجئے کہ آپ نے سارے فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد جو کام میں لگا تھا سب کام بند کروا کر کے آپ نے بلایا اور واپس کچھ آپ نے ان سے کام نہیں کہلوایا، 2 بات آپ نے کیا اور واپس فرشتوں کو واپس ان کے کاموں پہ بھیج دیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہاں جبریل، میں نے سارے فرشتوں کو میں نے بلوا لیا تھا، جو کام کر رہے تھے ان کا کام بند کر کے بلوایا تھا، زمین والے فرشتوں کو بھی ان کا کام بند کروا دیا، آسمان والے فرشتوں کو بھی ان کا کام بند کروا دیا، فضا والے فرشتوں کو بھی ان کا کام بند کر کے میں نے بلایا تھا، وہ اس لیے کہ میں نے ایسے محبوب کو اپنے پیدا کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے جب ان کو میں پیدا کر رہا ہوں تو زمینوں کا نظام بھی بند ہونا چاہیے، آسمانوں کا بھی نظام بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جب اس دنیا کے اندر میں ان کو پیدا کروں گا تو ان کی وجہ سے ان کی حکومت قیامت تک اس زمین کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر چلے گی، کیونکہ میں سارے نبیوں سے نرالا نبی پیدا کر رہا ہوں، سارے نبیوں سے محبوب نبی پیدا کر رہا ہوں، سارے نبیوں کا امام پیدا کرنے والا ہوں، اس لیے سب کا الگ ہونا چاہیے، میرے محبوب کا بھی کچھ الگ ہونا چاہیے۔ میرے محبوب کے پیدا ہوتے وقت میں نے زمینوں کے نظام کو بند کیا، آسمانوں کے نظام کو بند کیا، جو فرشتہ جو کام کر رہا تھا میں نے سارے فرشتوں کے سب کام کو بند کروا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اب تم یثرب چلے جاؤ، زمین پہ اترو یثرب میں، جن کو میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد جب مکہ سے ہجرت کرواؤں گا مدینہ میں یثرب میں، تو ان کے پیر کے تلووں کے صدقے میں وہ اس یثرب کا نام بھی چینج کر دوں گا، اس جگہ کا میں رتبہ بھی چینج کر دوں گا، مقام بھی چینج کر دوں گا، عزت بھی چینج کر دوں گا میں اس کی۔ آج یثرب کی جگہ کو نحوست کی جگہ لوگ سمجھتے ہیں، اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ یثرب کا راستہ اگر پڑتا ہے سامنے سے تو وہ راستے کو کاٹ کے دوسرے راستے سے سفر کرتا ہے، وہ نحوست کی جگہ، بیماریوں کی جگہ سمجھتا ہے۔ لیکن میں اپنے محبوب کو جب اسی محبوب کو پیدا کروں گا مکہ کے اندر اور مکہ سے پھر میں نے جب نبوت عطا فرماؤں گا تو میں یثرب کے لیے ہجرت کرواؤں گا، اور جب میرا محبوب ہجرت کرے گا ان کے طلبوں کے صدقے میں ان کا طلبہ اس یثرب کی زمین پہ نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے میں اس کا نام چینج کر دوں گا، اس کا نام مدینہ المنورہ کر دوں گا، اس کا نام میمونہ رکھ دوں گا، اس کا نام طیبہ رکھ دوں گا۔ اس یثرب کی جگہ پہ جاؤ جس کا نام میں مدینہ رکھنے والا ہوں، مدینہ المنورہ رکھنے والا ہوں، طیبہ رکھنے والا ہوں، میمونہ رکھنے والا ہوں، اس جگہ پہ جاؤ اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے لاؤ جس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین پر مدینہ کی زمین پر اترتے ہیں، یثرب کی زمین پر اترتے ہیں، وہاں سے تھوڑی سی خاک لیتے ہیں، مٹی لیتے ہیں، اور وہ مٹی لے کر کے عرش پر پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک میں نے مٹی لے کے آیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں جبریل تم یثرب کی مٹی لے کے آ گئے ہو، اس مدینہ منورہ کی مٹی لے کر آ گئے ہو، تم طیبہ میمونہ کی مٹی لے کر آ گئے ہو، اس زمین کی مٹی لے کر آ گئے ہو۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں ہاں اللہ پاک میں نے وہ اس جگہ کی مٹی لے کے آیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اس کو ایک کونے میں رکھ دو، اس کونے میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں نے 8 جنتوں کو بنا کے تیار کر دیا ہے، اے جبرائیل میں نے 8 جنتوں کو بنا کر تیار کر دیا ہے۔ اب 8 جنتوں میں سجا دیا، اس کی رونقیں سجا دیا ہوں، اب تم جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آؤ، جنت کا مشک لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین جاتے ہیں جنت میں اور جنت کا مشک لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں باری تعالیٰ میں نے جنت کا مشک لے کے آیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اس کو بھی سائڈ میں رکھ دو، اے جبریل واپس جنت میں جاؤ اور جنت سے زعفران لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین جنت میں جاتے ہیں اور جنت کا زعفران لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں الہ العالمین میں نے جنت کا زعفران لے کر آیا۔ الہ العالمین کہتے ہیں اس کو بھی سائڈ میں رکھ دو، اے جبریل واپس پھر جنت میں جاؤ اور جنت سے کافور لے کر آؤ۔ کافور حضرت جبریل امین جنت میں جاتے ہیں، جنت سے کافور لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں الہ العالمین میں جنت کا کافور لے کے آ گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے جبریل اس کو بھی سائڈ میں رکھ دو، واپس پھر جنت پہ جاؤ اور جنت سے سنبل لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبریل امین جنت پہ جاتے ہیں اور جنت سے سنبل لاتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین میں جنت کا سنبل لے کے آ گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اس کو بھی سائڈ میں رکھ دو۔ جنت کا مشک سمجھ میں آیا خوشبو ہے، جنت کا زعفران سمجھ میں آیا کہ خوشبو ہے، جنت کا کافور سمجھ میں آیا کہ خوشبو ہے، ایک لکڑی ہے، لیکن سنبل کیا ہے؟
سنبل ہے جنت کا پودا. جنت کے پودے کو سنبل بولتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی. مدینہ سے خاک شفا 1، جنت کا مشک 2، جنت کا زعفران 3، جنت کا کافور 4، جنت کا سنبل 5 چیزیں ہو گئی. اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے جبریل امین اب تم جنت میں واپس جاؤ، اور جنت میں میں نے بہت ساری نہریں بنائی ہیں، ان نہروں میں سب سے بڑی 3 نہر ہے، جس کا نام ہے معین، اور دوسری نہر کا نام ہے سلسبیل، تیسری نہر کا نام ہے رحیق. ان تینوں نہروں کو جاؤ، اور پہلے جاؤ تم معین نہر معین پر جاؤ اور اس سے پانی لے کر آؤ. حضرت جبریل امین جاتے ہیں جنت کی نہر معین پر جاتے ہیں اور اس سے پانی لے کر آتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں اس کو بھی سائڈ میں رکھ دو، اے جبریل واپس جنت پہ جاؤ اور نہر سلسبیل پر جاؤ اور نہر سلسبیل سے بھی پانی لے کر آؤ. حضرت جبریل جاتے ہیں اور نہر سلسبیل سے بھی پانی لے کر آتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو بھی سائڈ میں رکھ دو، اے جبریل تم پھر تیسری مرتبہ جاؤ جنت میں اور نہر رحیق کا پانی لے کر آؤ. نہر رحیق ایسی نہر ہے، سب سے بڑی نہر جو جنت کی ہے اس کو نہر رحیق کہتے ہیں. اس نہر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بندہ اس نہر پہ پانی پینے کے لیے جائے گا تو پانی اگر سوچے گا کہ میں پانی پیوں تو اس کا پانی ہی رہے گا، اور اگر سوچ لیا کہ میں شراب پیوں تو نہر میں شراب بھی بن جائے گی، اور اگر سوچ لیا میں شہد پیوں تو اس نہر کے اندر شہد بھی بن جائے گی، اور سوچ لیا میں دودھ پیوں تو اس نہر کے اندر دودھ بھی بن جائے گا. وہ سب سے اعلیٰ درجے کی نہر ہے جس کا نام رحیق ہے. اللہ پاک کہتے ہیں جبریل رحیق پر جاؤ، نہر رحیق پر جاؤ اور اس کا بھی پانی لے کر آؤ. حضرت جبریل جاتے ہیں اور نہر رحیق سے پانی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین میں نہر رحیق کا بھی پانی لے کر آ گیا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو بھی سائٹ میں رکھ دو. قرآن میں اللہ نے ان 3 نہروں کا بھی ذکر فرمایا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے پہلی نہر جس نہر پہ حضرت جبریل امین کو بھیجا تھا اللہ پاک نے کہ اس نہر کا نام تھا نہر معین. اللہ پاک نے قرآن میں اس نہر کو فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَقَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. نہر معین اللہ پاک نے جنت میں تیار کیا. دوسری نہر سلسبیل ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا دوسری نہر کا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. پہلی نہر بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَقَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. دوسری نہر عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، سلسبیل نہر. اور تیسری نہر رحیق. اللہ پاک نے تیسرے پارے میں اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ. اللہ پاک نے تینوں نہروں کو اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرما دیا. اب کتنی چیزیں ہو گئی. پہلے مدینے کی، مکہ کی اور یثرب کی وہ مٹی خاک شفا، دوسرا جنت کا مشک، تیسرا جنت کا زعفران، چوتھا جنت کا کافور، پانچواں جنت کا سنبل، اور چھٹا نہر معین کا پانی، اور ساتواں نہر سلسبیل کا پانی، اور آٹھواں نہر رحیق کا پانی. 8 چیزیں جب جمع ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل اب تم بھی چلے جاؤ، اپنے کام پہ تم بھی لگ جاؤ. حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ پاک یہ 8 چیزیں تو ہو گئی ہیں، اب ان سے آپ کیا بنائیں گے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جبریل اچھا رک میں بتاتا ہوں. یہ جو مدینے کی مٹی لے کر آئے جس کو خاک شفا بولتے ہیں، یثرب کی مٹی لے کر آئے، اس سے میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو تیار کروں گا. اور جو جنت کا مشک لے کر آئے جبریل، اس سے میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کو تیار کروں گا. اور تیسرا جو جنت کا زعفران لے کر آئے ہو، اس سے میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے رگوں کو تیار کروں گا، پیاری پیاری رگوں کو تیار کروں گا. اور جنت سے جو کافور لے کر آئے ہو، اس سے میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈیاں مبارک کو تیار کروں گا. جو جنت سے تم سنبل لے کر آئے ہو، اس سے میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو، زلف مبارک کو، پیاری زلفوں کو تیار کروں گا. اور جو تم 8 تینوں جنتوں کا پانی لے کر آئے ہو، نہر معین کا پانی لے کر آئے، نہر سلسبیل کا پانی لے کر آئے، نہر رحیق کا پانی لے کر آئے، اس سے میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو اور پسینے مبارک کو تیار کروں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر میں نے دونوں جنتوں کو رکھ دیا.
دنیا کی بھی جنت مدینۃ المنورہ کو رکھ دیا خاک شفا کی شکل میں، اور جنت کو بھی میں نے رکھ دیا اس کے اندر جنت کا مشک، جنت کا زعفران، جنت کا کافور اور جنت کا سنبل، اور 3 بڑی نہروں کا پانی رکھ دیا۔ میں نے دونوں جنتوں کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا۔ میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لو تو دونوں جنتیں نظر آ جائیں گی تم کو، میرے محبوب کا دیدار کر لو تم کو، دونوں جنتوں کا دیدار ہو جائے گا۔ تمہارے رگوں کے اندر جو ہے وہ خون ہے، لیکن میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں کے اندر جو خون ہے وہ جنت کا مشک ہے۔ میرا اور آپ کا تھوک اور پسینہ، یہ تھوک اور پسینہ بدبودار ہو سکتا ہے، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک اور مبارک پسینے کی خوشبو ہے، وہ جنت کا پانی ہے، جنت کی 3 بڑی نہروں کا پانی ہے۔ اور ہماری ہڈیاں تو ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں بدبو بھی مارتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہڈیاں بنائی تھی وہ جنت کا کافور تھا، اور جو رگیں بنائی تھی وہ جنت کا زعفران تھا، اور جو بال مبارک تھے ان کے زلفیں مبارک تھی۔ ہمارے بال ہیں، یہ تو بال ہمارے خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بال مبارک عطا فرمایا تھا، جو زلف مبارک بنائی تھی، وہ جنت کا سنبل تھا، جنت کا پودا تھا۔ بڑی حسین و جمیل آقا کی زلفیں تھی۔ قرآن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بارے میں آیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہے کہ اللہ پاک نے اس نبی کو پیدا فرمانے سے پہلے دنیا کا بھی، زمین کا بھی نظام کو بند کیا اور آسمانوں کے بھی نظام کو بند کیا۔ اور اس نبی کو جب اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینہ کے اندر اللہ پاک نے وہ بھی منتخب کیا کس ماں کو چنے، کس ماں کے بطن کے اندر اپنے محبوب کو رکھے۔ اس طریقے کی، اس لائق بھی کوئی دنیا کے اندر عورتیں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی آمینہ کو چنا تھا، ان کا بطن جو ہے وہ مقدس ہے، معتبر ہے، معزز ہے، مکرم ہے۔ منتخب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کو چنا۔ انشاءاللہ العظیم اگلے جمعہ میں اللہ پاک کے نبی کو اللہ پاک نے ان کے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کیسے رکھا، اور 9 مہینے کے اندر کیا کیا ہوئے، اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو کیا ہوا، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بتلائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس وقت چاروں طرف ظلم عام تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا، بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کے گردن پہ چھری تلوار رکھتا تھا، تب بیٹا باپ کی گردن پہ تلوار رکھتا تھا۔ لیکن جب اس نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجے اور وہ نبی اس دنیا کے اندر آئے، دین کی تعلیم کو عام کیا، رب کی توحید کو عام کیا، رب کی توحید کو پھیلایا، تو لوگ قربان ہو گئے۔ اور اسی نبی کو اگر اسی نبی سے سچا عشق کر لیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ جن لوگوں نے تاریخ گواہ ہے کہ اس نبی کے نقش قدم کو اپنایا، وہ دنیا کے اندر اللہ کا ولی بن گیا، چاہے وہ شرابی ہو یا کبابی ہو یا چور ہو یا ڈاکو ہو۔ ایک شرابی ہے جن کا نام وشر ہے، بہت مالدار تھا، بہت بڑا مالدار تھا، بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک چیز کی کمی تھی۔ شام ہوتی تھی وہ اپنے گھر سے، اپنی حویلی سے نکل کر کے شراب کے اڈے پہ جایا کرتا تھا اور شراب نوشی کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھا کہ اتنا نشہ کر لیتا تھا کہ واپس آنے کے بعد کبھی گٹر کے اندر پڑا رہتا، کبھی گڈھے کے اندر پڑا رہتا، کبھی روڈ اور سڑکوں کے وہاں پر پڑا رہتا تھا، اتنا نشہ کرتا تھا وہ۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اپنے محل سے نکل کے وہ شراب کے اڈے پہ جا رہا تھا، میں کھانے جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا اس کو۔ اس ٹکڑے کے اوپر جب اس شرابی کی نظر حضرت
विषर की पड़ती है, वो शराबी आदमी उस कागज के टुकड़े को उठाता है और देखता है उसके ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहने लगता है कि ये तो मेरे रब का नाम है, ये तो मेरे परवरदिगार का नाम है, ये तो मेरे पैदा करने वाले का नाम है, ये तो मेरे खालिक और मालिक का नाम है, ये मेरे राज़िक का नाम है। उसको उठाता है और अपने सीने से लगाता है, उसको उठा करके अपने आंखों से लगाता है, उस कागज के टुकड़े को बोसा देता है और उसके बाद उस रास्ते से वापस होके घर पे आता है। जा रहा था मैखाने शराब के अड्डे पर, लेकिन वो रास्ते से वापस हो जाता है और घर पे पहुंचता है, उस कागज के टुकड़े पे अतर लगाता है, उसको धुलता है, साफ करता है, उसके ऊपर खुशबू लगाता है और उसके बाद वापस उसको अपने सीने से लगाता है, अपनी आंखों से लगाता है, उसको पकड़ के बोसा देता है, अपने सर पे रखता है और कहता है ये तो मेरे पैदा करने वाले का नाम है, ये तो मेरे रब का नाम है, ये तो मेरे राज़िक का नाम है, ये तो मेरे रब का नाम है। उसको उठाता है और ऊंची जगह पे, पाक साफ जगह पे रख देता है। वापस वो रखने के बाद फिर अपने वो रास्ते पे चला जाता है, यानी शराब के अड्डे पे जाने लगता है, मैखाने जाने लगता है। मैखाने में पहुंचने के बाद बहुत शराब पिया, इतना शराब पिया कि शराब के हालत में इतना वो नशे में धुत हो गया कि जिस जगह पे शराब पिया था उसी जगह पे कोने में पड़ा है, वहां से आगे पीछे भी नहीं हुआ, इतना नशा उसको सवार हो गया। शाम का वक्त होता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वली के ख्वाब में तशरीफ ले जाते हैं। उस वली का नाम था हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत पाए कि अल्लाह के वली भी गुजरे हैं, उनके ख्वाब में आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और कहते हैं हसन उठ जा और जा फला मैखाने के अंदर, उस शराब के अड्डे के अंदर, उस शराब के अड्डे में एक नशा किया हुआ शख्स है जिसका नाम बिशर है, उस शख्स को वहां से उठा कर लेकर आ और अपने पास लेकर आ, उसको गुस्ल करा, कपड़े पहना और जब वो होश में हो जाए तो उसको बोलना 2 रकात नमाज पढ़ ले। जो अल्लाह पाक तुझे इतनी मशक्कतों के बाद इतना बड़ा मर्तबा दिए हैं, वो उस शख्स को वो अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया, 2 रकात बोलना नमाज पढ़ ले, अल्लाह पाक उसको तेरे जैसा अपना वली बना दिया। नींद से बेदार होते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, और उसके बाद वो अपने कपकपाहट उनके बदन में तारीफ हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए और मुझे कहाँ का पता दिए, उस शराब के अड्डे का, उस मैखाने का पता दिए और उसके पता भी दिए और बताए भी कि वहां पे एक आदमी है जो शराब के नशे में धुत है, वो शराब का नशा करके पड़ा हुआ है, वो शराबी आदमी है जिसका नाम बिशर है। तुम जाओ और उसको उठाकर अपने घर पे लेकर आओ और जब वो होश में हो जाए उसको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और बोलना 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज जब पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसको तुम जैसा वली बना देंगे। वो नींद से बेदार होने के बाद कपकपाहट उनके बदन पर तारी होती है, वो उठते हैं और भागते, हाँफते कांपते दौड़ते हुए उस शराब के अड्डे पे पहुंचते हैं। लोग देखते हैं कि अल्लाह का वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आ रहा है। शराबी जितने थे सारे लोग भागने लगते हैं, सबको बुलाते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अरे मेरे भाई भागो नहीं। सारे लोगों के अंदर एक हलचल मच जाती है कि अल्लाह के वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। सारे लोग शराब के अड्डे से भागना शुरू करते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अरे मेरे भाई भागो नहीं, इसमें बताओ कौन विशर नाम का शख्स है, वो विशर नाम का शख्स कहाँ है, मुझे उससे मिलवा दो। सारे लोगों ने कहा वो अंदर शराब के अड्डे है, उस अड्डे के अंदर पड़ा हुआ है, कोने में पड़ा हुआ है, वो बहुत आज नशा कर लिया है, वो नशे में बिल्कुल धुत है, उसको होश हवास नहीं है, वो अपनी होश खो बैठा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली अंदर जाते हैं, शराब के अड्डे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे एक शख्स है, वो कोने के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन नशा बहुत किया हुआ है, उस नशे की वजह से उसको होश नहीं है। अल्लाह के वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसको पकड़ते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को बोसा देते हैं और उसको उठा करके अपने घर पर लेकर आते हैं, घर पे सुलाते हैं। उसके बाद जब होश आता है, उस शराबी को जब होश आया, थोड़ी देर के बाद जब शराबी होश में आता है तो अल्लाह के वली इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे भाई वो जब होश में आए तो चिल्लाने लगे मैं कहा, मैं तो मैखाने के अंदर था, मैं तो शराब के अड्डे के अंदर था, मैं तो नशे में धुत था, आज मैं ये कहां पे पहुंच गया हूं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जब नजर पड़ती है उन्होंने कहा घबराइए नहीं मेरे भाई, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए थे और मुझे आपका पता दिए, आपका विशर नाम है। उन्होंने कहा जी हाँ मेरा विशर नाम है, मैं शराबी हूँ, मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा हूँ। अल्लाह पाक ने हजरत
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہارا نام دیا اور مجھے ایڈریس بھی بتایا کہ فلاں جگہ پہ وہ شراب کے اڈے میں ہیں, وہ میخانے کے اندر نشے کی حالت میں دھت ہیں اور اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے ہیں, جاؤ ان کو اٹھا کر لے کر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وشر کو ہوش آ جائے گا تو ان کو بول دینا غسل کر لیں گے, اور غسل کرنے کے بعد ان کو کپڑا دے دینا پہن لیں گے, اور ان سے بول دینا وشر سے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنانے والا ہے. جو مقام تم کو اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جو مقام تم کو اللہ نے اتنی مشقتوں کے بعد عطا فرمایا ہے, وہ ان کو بول دینا 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے, وشر 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اللہ وہ مقام عطا فرما دے گا. اس کاغذ کے ٹکڑے سے محبت, اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. اس وشر نے, اس شرابی آدمی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور محبت سے اپنے سینے پہ لگایا, آنکھوں پہ لگایا, اس کاغذ کے ٹکڑے کو بوسہ دیا, اپنے سر پہ رکھا اور اپنے گھر پہ واپس گیا, اس کو صاف کیا, اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کرنے کے بعد اس پہ خوشبو لگایا, عطر لگایا, واپس اپنے سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا اور اس پہ بوسہ دیا. سر پہ رکھنے کے بعد کہتا ہے یہ تو میرے رب کا نام ہے, یہ تو میرے پیدا کرنے والے کا نام ہے, یہ تو میرے پالنے والے کا نام ہے, یہ تو میرے رازق کا نام ہے, یہ تو میرے بادشاہوں کے بادشاہ کا نام ہے. اس بشر کے اس انداز کو اور اس ادا کو اللہ کو بہت ہی ادا پسند آئی, اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. آج ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں, اللہ ہم کو دیکھتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں بھی کرتے ہیں, دن کے اجالے میں بھی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, لیکن کبھی اللہ پاک نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن کبھی ہمارے جسم سے کپڑے کو نہیں اتارا. حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ, دنیا کے سب سے پہلے انسان, اللہ کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کر لیے اللہ پاک نے گھر سے بے گھر کر دیا تھا, جنتی لباس کو اتار کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا تھا. ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, لیکن اسی محبوب کے صدقے میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری امتوں کے جسم سے کپڑے نہیں اتاروں گا, کبھی تیری امتوں کو گھر سے بے گھر نہیں کروں گا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی سے جدا کر دیا تھا, لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں تیری محبوب, میرے محبوب تیری امتوں کو میں کبھی ان کے بال بچوں سے جدا نہیں کروں گا, ان کے اندر ان کی بیوی سے ان کو جدا نہیں کروں گا. ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن رب کبھی ہم کو دھوکہ نہیں سلایا. ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, رب دیکھ رہا ہے لیکن کبھی ہم کو پیاس پانی کی وجہ سے نہیں تڑ پایا. ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن رب دیکھ رہا ہے, لیکن کبھی ہم کو اس زمین کے اندر نہیں دھسایا. ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کو زمین کے اندر بھی گناہ کرنے پہ دھسا دی ہے, لیکن رب کے اس محبوب کے صدقے میں اس امت کو اللہ پاک زمین کے حوالے نہیں کیا. کبھی ہم کو گاڑیوں کے آگے نہیں کیا, کبھی ہم کو دھوکہ نہیں سلایا, نہ کبھی پانی کے لیے تڑپایا, نہ ہمارے جسم سے کبھی کپڑے کو اتارا. ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں سے ہم کو دور نہیں کیا. اس محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا یہ ہم کو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے. انہی کا صدقہ ہے ہم کھا رہے ہیں, انہی کا صدقہ ہم پی رہے ہیں, انہی کا صدقہ ہم سانسیں لے رہے ہیں, لیکن اللہ کے 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی. وہ مبارک مقدس نبی جو اس دنیا کے اندر آیا, ان کی شریعت جو ہے اللہ پاک سے جو وہ عبادت لے کر آئے, جن کو اللہ پاک نے تحفے میں تحفہ پیش کیا تھا معراج کے وقت نماز کا. آج ہم نمازوں سے بھی کوہ سے دور ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہوں گی. ہم کھلے عام بھی گناہ کرتے ہیں, چھپ کے بھی گناہ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئے ہم کو واپس جانا نہیں ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جاندار کو جو اس دنیا کے اندر ہے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب ملک الموت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آئی, اللہ پاک نے, اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ تکلیف ہوتی ہے, بتاؤ وہ نبی کتنا محبت اس امت سے کرتا ہوگا. ملک الموت نے کہا ہاں یا رسول اللہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے اشک جاری ہو گئے تھے, بولے کہ اب میری امت کو بھی تکلیف ہوگی. ملک الموت کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو آپ کی امت آپ کے طریقے پر چلے گی، اللہ کے حکم کو مانے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میری امت ہوگی وہی جو میرے راستے پہ چلے گی، نہیں، نافرمان کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت ہے، گنہگار میری امت ہے۔ کبھی بھید بھاؤ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حبشی ہے اور یہ مکے کا سیٹھ ہے، چودھری ہے، نہیں، جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں تھا حضرت بلال حبشی کا، وہی مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ سسر ہیں اور یہ غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنایا، کلمہ پڑھ لیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جب داخل ہو جاتا تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان ایسا بن گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس مس نہیں ہو سکتا۔ اپنی جانوں کو دینا قبول تھا، ان کو منظور تھا، لیکن شریعت سے ایک انچ آگے اور پیچھے ہونا یہ ان کو برداشت نہیں۔ تاریخ گواہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے، حضرت سمیہ کو جب مکہ کے ظالموں مار رہے تھے، مکہ کے مشرکین مار رہے تھے، تو ان سے کہا تھا ایک مرتبہ کلمے کا انکار کر دے، انہوں نے کہا تھا رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، وبمحمد نبی و رسولا، اور میں راضی ہوں کہ میرا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق کرنے والا بنائے، سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب لوگوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تمام ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے۔